بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام میڈیا حضرات، جس میں وائس آف لداخ، لداخ ایکسپریس اور گلستان کے نمائندے یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں کے مادھیم سے ہم نے بعنوان ہیڈ کوارٹر سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر کونسلر کے مناسبت سے اس عنوان سے میں کچھ چیزیں جو ہے ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا چاہتا ہوں، خاص کر یو ٹی ایڈمنسٹریشن، جس میں سر فہرست جناب آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر مشرا صاحب اور باقی ہمارے ضلع کرگل کے سی سی صاحب اور ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب، باقی ایڈمنسٹریشن کو ایڈریس کرتے ہوئے میں یہاں کے سانکو کے کچھ ایشوز پر پریس کانفرنس بلایا، جس کا آپ لوگ ایک معمولی سی ریکویسٹ پر آپ لوگ یہاں پر تشریف لا کر ہمارے اس آواز کو بالا مقام تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے زحمت فرمایا۔ آپ لوگوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایشوز یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کچھ سالوں سے ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ میں بہت سے سیلاب کی زد میں آئے ہیں۔ پچھلے سال میں بھی سنگرا اور ہمارے باٹاکر نالے اور ہمارے سقپا امبا میں بھی، کھوز میں بھی اس طریقے سے بہت کچھ آیا تھا۔ اسی وقت ہم نے ایڈمنسٹریشن کو وہاں پر بلایا، وہاں پر آنریبل سی سی صاحب بھی تشریف لائے اور ہمارے کرگل ضلع کرگل کے ڈپارٹمنٹ جو ہے، فلڈ کنٹرول کے ڈپارٹمنٹ جو ہے، اریگیشن کے لوگ جو ہے، ہمارے سب ڈویژن کے مجسٹریٹ جو ہے وہاں پر تشریف لائے۔ چشم دید وہاں پر دیکھا، بہت سیلاب آیا تھا، لیکن ہم نے اس وقت ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمارے یہاں پر باٹاکر نالا اور نقپچو نالا اور باٹاکر نالے میں دو جگہوں پر نالا ٹریننگ کرنے کی ضرورت تھا۔ وہاں پر ہمارے نیشنل ہائی وے کے والوں نے بھی ایک ڈاکوانے سے جا کر تھوڑی اس پر انہوں نے ایک کلاوٹ بنایا تھا، اس کی وجہ سے پورے وہاں پر زمینیں جو ہے وہ بالکل خراب اور برباد ہو گئے۔ وہاں پر ابھی بھی اور اسی چیز کو انہوں نے دوبارہ یہ کرنے کے لیے ہم نے 1 سال گزر گیا، پھر بھی انہوں نے ویسے کا ویسے ہی رکھا۔ ہمیں گورنمنٹ نے ایشورنس دیا تھا، سی سی صاحب نے دیا، ڈی سی صاحب نے دیا، وہاں پر نالا ٹریننگ کرنا تھا، باٹاکر نالا، یہ وسان نالا اور نقپچو نالا، ان کو نالا ٹریننگ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن ایشورنس دینے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس سال پھر وہ وہاں پر ڈاموالے سے آگے جا کر اسی کلوٹ کی وجہ سے پورے روڈ نزاسکر روڈ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ وہاں پر لوگوں کو آنے جانے والے مسافروں کو بھی بہت مشکلات آیا، خاص کر وہاں آس پاس میں جتنے کھیتی باڑی تھے، جتنے درختیں تھے، وہ وہاں سب برباد ہو گئے۔ آج 3 دن پہلے جو ہے ہمارے نقپچو نالے میں آیا تھا، فلڈ آیا تھا، تو پھر میں نے ہمارے لوگوں نے مجھ پر انہوں نے ریکویسٹ لایا کہ انہوں نے درخواست لایا کہ یہاں پر رات کو سیلاب آ کر ہمارے کھیتی جو ہے برباد ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اسی وقت میں نے ایکزن ایریگیشن کو میں نے فون کیا، وہاں کے اس وقت اسی دن جو ہے ڈی سی صاحب، ہمارے ایکزن ایریگیشن اور ہمارے اسسٹنٹ انجینئر ایریگیشن جو یہاں کا ہے کوثر جی کو لے کر وہ لوگ دراز گئے تھے وہاں پر۔ یہاں پر ان کا جے آیا، جے کو ہم نے پورا نقپچو کے برج سے لے کر ہم نے سقپا تک ان کو وہاں پر دکھایا۔ وہاں پر ہم نے جے کو وہی بتایا تھا کہ یہاں پر وقت پر اگر نالا ٹریننگ نہیں ہوگا تو اور اگر اس میں نالے میں پانی بڑھ جائیں گے سیلاب کی وجہ سے اور یہ پورا آبادی خراب ہو سکتا ہے۔ کل رات جو ہے اس کو نالا ٹریننگ نہیں کرنے کی وجہ سے پورا جو ہے وہاں وہ پانی جو ہے نالا بھر کر وہ پورے کھیتوں میں آیا اور ہمارا کچھ گھر جو ہیں وہاں پر زد میں آیا اور یہاں کے نون پبلک ہائی اسکول کا بلڈنگ بھی اس کے زد میں آیا۔ لہٰذا میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کل ڈی سی صاحب یہاں تشریف لائے تھے،
وہ یہاں پر خاص کر سانکو ہیڈ کوارٹر پر وزٹ کر کے انہوں نے سقپا کا نالا یا بٹکھر کا نالا ان پر وزٹ کرنا تھا اور ڈاکمالے میں پہلے تشریف لا کر وہاں کرنا تھا، لیکن ہمارے ڈی سی صاحب جو ہے وہ برسوں چلا گیا اور برسوں سے واپسی پر انہوں نے سانکو پر وزٹ کرنے کے لیے ہم کو میسیج آ گیا، لیکن بعد میں دیکھا تو ڈی سی صاحب پھر کرگل چلا گیا، یہاں پر یوں کا توں ہو گیا، لیکن رات کو بدقسمتی سے پھر نقپچو نالے میں سیلاب آ کر ہمیں اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس میں بہت سی ریزن ہے کیوں نقپچو نالا میں مثلا نالا بھر کر یہاں پر لوگوں کے کھیتی برباد ہو گئے ہیں، گھروں کے لیے بہت مشکلات ہو گئے، وہاں سے جو بستی ہے وہاں ان کو ہم نے راتوں رات ہمارے یہاں کے بسیج جو ہے جو والنٹیئر ہے بسیج بقیت اللہ وہ لوگ آ کر ان کے گھروں کو خالی کر کے ان کے مال مویشیوں کو ہم نے باہر نکالا اور ایڈمنسٹریشن سے بھی بہت دیر سے پہنچا، لیکن میں نے بروقت وہاں پر ٹویٹ بھی کیا تھا اور ہمارے ڈی سی صاحب ایس پی صاحب ہمارے سب کو ہم نے انفارمیشن کیا، لیکن ڈی سی صاحب کی مہربانی ہوگی انہوں نے ہمیں یہاں پر میسیج کا جواب دیا، انہوں نے بروقت ہمارے یہاں پر کچھ ایل لا کر ابھی نالا ٹریننگ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے دوسرا ایل آنا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے، تو ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں، لیکن دیر آیا درست آیا، لیکن دیر سے آیا پھر بھی ہم ڈی سی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تھوڑا سے ہمارے ریکویسٹ پر انہوں نے ہمارے میسیج کا انہوں نے جواب دے کر انہوں نے کام کیا، ہمارے ایس ڈی ایم صاحب کو اور نائب تحصیلدار کو یہاں پر الاٹ کیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ابھی بھی اگر اس نالے کو ٹریننگ نہیں کیا جائے، اب نقپچو نالا جو ہے یہاں پر انہوں نے ایک برج بنایا ہے، کیا کہتے ہیں یہ نیشنل ہائی وے والوں کے ابھی ان کو حوالہ کیا ہے، یہ برج جو ہے ہم نے نیشنل ہائی وے والوں کو کہا تھا کہ یہ برج آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنایا، ادھورا کیوں چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو ایس وی ڈی والوں نے بنایا تھا، ابھی ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ تو اس برج سے بالکل سقپا تک جو ہے نالا ٹریننگ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے اس جو نقپچو نالے کی اوپر سے جو ہے جل جیون والوں کا جو ہے سقپا سے وہاں لنکر سے کے لیے ایک پائپ لائن جا رہا ہے، وہ کھود کر اس کا ملبہ بھی نالے میں پڑا ہے، اور ہمارے وہاں پر چاہے شاید ایس وی ڈی والوں کا ہے یا پی ایم جے ایس وے والوں کا ہے، انہوں نے روڈ بنایا، وہ ملبہ بھی اسی میں پڑا ہوا ہے، تو ان کو ملبے کو وہاں پر نالے میں ڈالنے کی وجہ سے بھی وہ نالا بالکل یہ ہو کر پانی جو ہے وہ آبادی میں پہنچا ہے۔ تو آپ کے مادھیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی بھی ہمارے 26 تاریخ تک ہمارا جو موسمی حالات جو ہے بہت خراب ہے، کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے، مہربانی کر کے ہم آپ لوگوں کے مثلا میڈیا کے مادھیم سے جناب آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر مشرا صاحب اور ہمارے یو ٹی ایڈمنسٹریشن، ہمارے کرگل کے آنریبل سی سی صاحب، ڈی سی صاحب، تمام آفیسران سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بروقت اس نقپچو نالا کو ٹریننگ کر کے اور بٹکھر نالے کو ٹریننگ کر کے سانکو کے عوام کو اس خطرے سے نجات دیا جائے، ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ صاحب جیسے کہ یہ موسم جو ہے وہ سیلابی موسم ہے، ابھی پھر تقریباً 10 اگست تک سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے ان نالوں میں، خاص کر بٹکھر نالے میں۔ تو پچھلے سال بھی آپ کو پتہ ہے آپ نے سی سی صاحب کو موقع پہ لایا تھا اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم ایک پروجیکٹ بنا کے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو ایک پروجیکٹ بنا کے بھیجیں گے، لیکن ابھی تک ان نالوں پہ کوئی کام نہیں ہوا، ابھی اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے نالا ٹریننگ کا۔ تو آپ نے کچھ فالو کیا اس بارے میں، آپ نے کچھ جانکاری حاصل کی؟ میں نے پہلے ہی اپنے اس بیان میں کہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کیا، اس میں ہم نے آپ کا بات صحیح ہے کہ اس وقت سی سی صاحب کو میں نے آن سپورٹ ہمارے بٹکھر نالے میں لا کر نے سارے چیزوں کو دکھایا، پھر انہوں نے ہمیں ایشورنس دیا تھا، یقین دہانی دیا تھا کہ ہم بٹکھر نالے اور اس میں ایک پروجیکٹ بنا کے ہم اس کو نالا ٹریننگ کرنے کہا تھا، لیکن ابھی وہی کا وہی ہم نے تو ہمیشہ اپنے اس سانکو کے لیے ہمیشہ آواز اٹھا رہے، لیکن میرا جو صدا بصہرا ہو کر پھر مجھے مجبور ہو کہ آپ لوگوں کے مادھیم سے پریس کانفرنس دینے کا۔ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو آپ یہاں سے
प्रोजेक्ट या आप रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो LHDC सतह पर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया सतह पर हो, कि कहीं ना कहीं सांगू के साथ ये इस तरह का सुलूक क्यों किया जा रहा है? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना पड़ेगा, हमारे कौंसल से पूछना पड़ेगा कि हमने अपने हिसाब से, मैं इस सांकू के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस वक्त। उन्होंने मुझे कौंसलर बनाकर 5 साल के लिए हमारे कौंसल में भेज दिया, लेकिन मैंने हर वक्त जो है हाँ सांकू के मुश्किलात के लिए मैंने अपना जो गुजारिश है मैं वक्तन ब वक्तन में CC साहब को भी पहुंचाता था, जो AC साहिबान कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उनको भी पहुंचाता था। लेकिन जो हमारा बात कभी यहाँ पर ये सदा बसेरा हो, इसका रीज़न तो ख़ुद लोग जो है कंसर्न ऑफिसर साहिबान और हमारे कौंसल से पूछना चाहिए या UT एडमिनिस्ट्रेशन। आगा साहब, सैलाब तो हर साल आते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानात भी देखने को मिलता है सांकू सब डिवीज़न में, और अभी तक कंपनसेशन का कोई अता पता नहीं। इसको लेके आपने कहाँ तक फॉलो किया है और अभी तक कंपनसेशन का क्या अभी स्टेटस है? कंपनसेशन के बारे में आपने सही सवाल पूछा कि यहाँ पर उस वक़्त पिछले साल भी यहाँ पर हर वक्त भी सैलाब आया तो गवर्नमेंट वक्ती तौर पर रूरल डिपार्टमेंट को अलॉट करता है कूलों को साफ करने के लिए, उसका भी अभी तक पैसा नहीं मिल रहा था। उसके उन्होंने वक्ती तौर पर रजिस्ट्रेशन किया था, जो कूल जो है वो RD वालों ने किया था, उसका भी पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों ने, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा वहाँ पर अपना खुशअब्दूबी से अंजाम दिया। उस वक़्त गवर्नमेंट ने उसी वक़्त तहसीलदार को वहाँ पर अलॉट किया, उन्होंने ये बनाया जिनका दरख्तों का नुकसान हो गया है, खेतों का नुकसान है, लेकिन लीज बना के ले जाता है, लोगों को कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ लीज बनाने में भी उनको खर्चा होता है, वहाँ से आने की बात तो छोड़ो, लीज बना के ले जाकर कल आएगा परसों आएगा, इनका मुआवजा भी नहीं। लेकिन एक चीज़ है हमको ज़रूर कहना पड़ेगा, मैं आप मीडिया के ज़रिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे सांकू सब डिवीज़न के हेडक्वार्टर ब्लॉक के लिए 3-4 साल से हमको वीडियो नहीं है। कभी सूर्य के वीडियो को यहाँ पर ये करके रखता है, कभी बरसों का रखता है, कभी उधर से लाते हैं। आज हमारे तहसीलदार कनीज़ फातिमा जी को कितने मसलन पोस्ट का इंचार्ज रखा है, इस वक्त वो वीडियो का काम भी करता है, सांको हेडक्वार्टर के ब्लॉक का वीडियो का काम भी अंजाम देते हैं, अपने तहसीलदारी का भी वो काम अंजाम देते हैं और SDM का भी काम। लेकिन यहाँ पर हमारे लोगों को बहुत मुश्किलात है यहाँ पर बेनामा बनाने के लिए, उसको तहसीलदार की ज़रूरत, पटवारी की ज़रूरत है। हमें पटवारी की कमी था, फिर हमने पटवारी को लाया, अभी भी लोग रो रहे हैं हमको बेनामा नहीं बन गया, हमारे लैंड कंपोजिशन का ये नहीं बन गया। अभी नेशनल हाईवे लोगों का फिर भी वावेला है, वहाँ पर वो लोग भी अजीब गरीब काम कर रहे हैं। तो सर ये एक तो आपने जैसे कहा कि सांको में SDM भी नहीं है, तो SDM का इंचार्ज भी है और साथ ही साथ तहसील ये ऑफिस में अमले की भी काफ़ी कमी है। इसके अलावा मामूली से रजिस्ट्रेशन के लिए आज तहसील यहाँ पे तहसील होते हुए सब डिवीज़न होते हुए भी लोगों को बरू जाना पड़ता है, यहाँ से करगिल जाना पड़ता है। तो ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो नकपचू नाला है, ये बताया जाता है कि JJM की मलबे की वजह से और दूसरी जगह से रोड निकालने की वजह से मलबा वहाँ पे गया है, तो उस वजह से अब पानी दूसरे तरफ रुख कर गया है। तो बर वक्त, चूँकि आप इलाके के काउंसलर है, तो आपने बर वक्त उनको क्यों हिदायत नहीं दिया कि भाई ये मलबा यहाँ से हटाया जाए, ना कि दरिया में डाला जाए? ना, उनका एक चीज़ जो लोगों ने मुझे बताया, हमारे जिस नकपुचू नाले के जो पास जो ज़मीनें हैं, ज़मींदार है, उन्होंने हमें बताया जो जिन ठेकेदारों ने वहाँ पर काम किया, चाहे जल जीवन का काम किया, चाहे PMJSY वालों का रोड का काम किया, चाहे SVD वालों के रोड का काम किया, उन ठेकेदारों ने ज़मींदारों को वादा दिया हमें मजबूर है वो मलबा हम पहले उसमें डाल देंगे, बाद में हम उसको डिस्पोजल करेंगे, लेकिन वादा किया काम नहीं हुआ। ये तो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है,
یہ آپ کے مادھیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈی سی صاحب کو, مہربانی کر کے ڈی سی صاحب کو میڈیا کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت ہمارے سب ڈویژن کا ہمارا ایس ڈی ایم صاحب نہیں ہے, اس کا انچارج بھی تحصیلدار کو دیا ہے. مہربانی کر کے اس وقت برسوں کا بلاک کا ویڈیو ہے, اگر انچارج دینا ہے تو ویڈیو برسوں فری ہے, اتنا ایریا بھی نہیں ہے. ہمارا چارج اس کو دے کر کم سے کم ایس ڈی ایم سے تھوڑا سا ان کا جو بوجھ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے. یہ ہے. دوسرا جو ہے ڈی سی صاحب آن سپورٹ تشریف لا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ملبہ کیوں نہیں ہٹایا تھا. آغا صاحب ایک اور سوال اسی بیچ اٹھ رہا ہے کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا میں کل ہی آیا کہ یہاں پہ ایس ڈی ایم کا پوسٹ خالی ہے, بیڈیو کا پوسٹ خالی ہے, تو آج یہ پریس کانفرنس ہو رہے ہیں, تو اس سے پہلے آپ نے یہ ایشو ریز کیوں نہیں کیا؟ اتنے سالوں سے یہاں پہ یہ پوسٹ خالی ہے. ہم نے تو وقتاً فوقتاً ہمارے کونسل میں جا کر سی سی صاحب سے بھی عرض کیا اور ڈی سی صاحب سے بھی عرض کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اس وقت ہمارے یو ٹی ایڈمنسٹریشن, یو ٹی کے سطح پر, لداخ کے سطح پر ابھی اس کا پوسٹ بہت سب جگہ کرائسس ہے. اسی وجہ سے ہم کل انٹرویو ہوگا, فلان کا انٹرویو بھی نہیں ہو رہا ہے. ہمارے جو اسٹیٹ اس لیول کا مثلاً کیس آفیسر ہوگا اس کی کمی ہے. انہوں نے انٹرویو کے بعد ہم کو دے دینے کے لیے وعدہ کیا تھا, ابھی تک اس وقت ان کو انچارج دے کر رکھا ہے. لیکن آپ لوگوں کے مادھیم سے پھر میں گزارش کرتا ہوں ڈی سی صاحب کو, سی سی صاحب کو اور یو ٹی ایڈمنسٹریشن گورنر صاحب کو, مہربانی کر کے جو سب ڈویژن سنگھ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں سب سے پاپولیشن والا علاقہ ہے, اس میں تحصیلدار سانکو کو اتنا بس کی بات نہیں ہے. وہ کہاں سے کہاں تک مثلاً یہ کریں گے, اور ایس ڈی ایم کا چارج دے کر وہ کس میں کہاں سے کہاں تک یہ کور کر سکتا ہے, اور پلس ویڈیو کا بھی دے دیا. مہربانی کر کے جو ڈپارٹمنٹ جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ جو ویڈیو ہے وہ برسوں والا ویڈیو کو بھی الاٹ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کو اور کام ہے نہیں ہے. تو مہربانی کر یا شروع والا ویڈیو کیوں ہمارے سانگ کو خالی کیا جاتے ہیں. یہی تو میں ایڈمنسٹریشن سے کہتا ہوں کہ یہاں پر فل اپ کیوں نہیں کرتے, اتنے پوسٹ خالی ہے. ہمارے تحصیل آفس میں بھی پوسٹ خالی ہونے کی وجہ سے بہت لوگوں کو سفر ہونا پڑتا ہے. تو آپ کے مادھیم سے میں گزارش کرتا ہوں بر وقت ہمارے اس ایس ڈی ایم مثلاً صاحبہ کو ان تمام عہدوں سے خالی کر کے ان کو فری کر کے لوگوں کی کاموں کو, اور جلد سے جلد سیزن بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پر, ان کی پٹواری نہیں آنے کی وجہ سے, بے نامہ نہیں بننے کی وجہ سے, اور بہت کام نہیں بننے کی وجہ سے اس شارٹ سیزن میں ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں. آغا صاحب ٹورزم کو لے کے ایک دو سوال یہاں پہ اٹھ رہے ہیں. سانکو سب ڈویژن میں اتنا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, ابھی تک کچھ بھی یہاں پہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس پر میرا بات یہ ہے جناب, ٹورزم کے لحاظ سے جو پوٹینشل آپ نے فرمایا تو جو ہم نے, لیکن وہاں پر ہمارے کونسل میں کنسرن ایسی ہے, مثلاً جناب ٹشی صاحب جو ہے ہمارے کنسرن ٹورزم کا, لیکن ہمارے جو ٹورزم کے مثلاً یہاں پر جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے ان کو پلان بنانا چاہیے. اب پوٹینشل ہوگا تو جہاں پر پوٹینشل ہے, جہاں پر مثلاً جناب علی پبلک لوگوں کے لیے سکوپ ہے تو آپ کا بات سچ ہے. جو یہ علاقہ جو ہے ہمارے سانکو کا, اس کو ہم گلمرگ اب لداخ کے نام سے مشہور ہے کہ یہ سورو ویلی جو ہے یہ ٹرسپون سے شروع ہوتا ہے پنسلا تک. یہ ایریا جو ہے پورے لداخ میں یہ ایریا جیسا ٹورزم کے لیے ہر ہسٹوریکل اس میں ہے, تاریخی چیزیں یہاں پر ہے, اسپریچول مقامات بھی ہے, بہت سارے چیزیں پوٹینشل ہے. یہ ہونے کے باوجود یہ یوں کا تنگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر 3-4 ہوٹل بنانے سے ٹورزم کی بڑھاوا نہیں ہوتے. ٹورزم کو یہاں کے علاقے کی پہچان کے لیے ان کو کام کرنا چاہتے. یہ تو ڈپارٹمنٹ کی کمزوری ہے. زربانہ زوم سے دی چینل پال تکن فیصد اردون چون اردون سبسکرائب مبایو تین سوک رنچن لداخ ایکسپریس لکھنی میں منگسن لا جوائن دی چینل پال سبسکرائب